بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو آگاہ کرتے چلیں کہ اعظم سواتی صاحب کو دوبارہ سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ پیکا ایکٹ کے تحت ایف آئی اے نے انہیں ان کی رہائش گاہ یا ان کے فارم ہاؤس سے اریسٹ کیا ہے۔ ان کا بیٹا بھی ساتھ گیا ہے، اور اعظم سواتی صاحب کا گرفتاری دیتے ہوئے موقف تھا کہ پہلی بار یہ مجسٹریٹ سے میرے وارنٹ لے کر آئے ہیں اور مجھے گرفتاری دینے میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ انہوں نے خود گرفتاری دی اور انہوں نے کہا کہ پہلی بار یہ جو ہیں وہ مجسٹریٹ سے وارنٹ گرفتاری لے کر آئے ہیں، اور میں آئین اور قانون کا سامنا کروں گا۔ پچھلی دفعہ جب انہیں گرفتار کیا گیا تو ان کی طرف سے بعد میں جو الزامات لگائے گئے، انہیں حبس بے جا میں رکھا گیا۔ ظاہر ہے وہ ایک سٹنگ سینیٹر ہیں، اور اس مقدس ایوان کا ایک احترام ہے اور احترام ہونا چاہیے، لیکن جس طرح کے معاملات اور جس طرح کی چیزوں کا انہوں نے باہر آ کر بتایا، ایک 70 سالہ بزرگ شہری ہیں، تو جو سلوک ان سے روا رکھا گیا اس پر نہ صرف پی ٹی آئی نے احتجاج کیا بلکہ نون لیگ کے بھی کچھ لوگوں نے اس پہ تشویش کا اظہار کیا، اور کرنا بھی چاہیے۔ پارٹی چاہے کوئی بھی ہو، ہم سب آپس میں مطلب ہے مسلمان ہیں، ہماری ایک قومیت ہے، ایک ملک کے باشندے ہیں، تو قانون کے حوالے سے جہاں بھی کوئی کام خلاف قانون ہو تو اس پہ سب کو بات کرنی چاہیے۔ اور ان کے ساتھ جو زیادتی کی گئی، ان کے مطابق انہیں برہنہ کیا گیا، ان کی ویڈیوز بنائی گئیں، اور پھر ان کی نازیبا ویڈیوز جو ہیں وہ ان کی فیملی کو بھیجی گئیں، ان کی بیٹی کو بھیجی گئیں، اور یہ بتاتے ہوئے پچھلی دفعہ وہ ابریدہ بھی ہو گئے، اور پورے ملک نے ان کے پین کو فیل کیا۔ آج پھر دوبارہ سے انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے ان کے فارم ہاؤس سے۔ تو کل جو انہوں نے تقریر کی تھی آزادی مارچ میں، اس میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اداروں کے خلاف جو ہرزہ سرائی کی، اور بالخصوص کچھ شخصیت جو فیصل نصیر صاحب ہیں میجر جرنل، ان کے خلاف انہوں نے نازیبا الفاظ استعمال کیے، اور اس کو موقف بناتے ہوئے پیک ایکٹ کی خلاف ورزی کا مرتکب ٹھہرایا گیا ہے انہیں، اور ایف آئی اے کی جانب سے انہیں اب ان کے فارم ہاؤس سے آج صبح گرفتار کر لیا گیا۔ تو میں ذاتی طور پہ اس پہ جو رائے دوں گا، میں سمجھتا ہوں کہ ملک میں جو نظام عدل ہے وہ بہتر طور نہیں چل رہا، اس میں مزید بہتری کی ضرورت ہے، بلکہ بہت بہتری کی ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی جو کل انہوں نے جو لب و لہجہ استعمال کیا وہ بھی فیوریبل نہیں تھا، ان کا لب و لہجہ اداروں کے خلاف اچھا نہیں تھا، لیکن جس پہ جو گزری ہو، اور اس کے بعد پھر انہیں جس طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے ابھی تک، کیس کے حوالے سے آپ کو پتہ ہی ہے کہ ابھی تک کچھ بھی باہر نہیں آیا، تو فوری طور پہ اس کا نوٹس لینا چاہیے ہمارے سٹنگ جو عدلیہ کے سربراہ ہیں چیف جسٹس صاحب، ان کو اس پہ سٹینڈ لینا چاہیے، اور ان معاملات کی جو ہے وہ بیخ کنی کرنی چاہیے کہ آہستہ آہستہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے۔ کوئی بھی دنیا کا نظام جو ہے وہ عدل و انصاف کے بغیر نہیں چلتا۔ معاشروں کی سب سے پہلی ترجیح ہوتی ہے لا اینڈ آرڈر، عدل و انصاف کے تحت معاشرے چلتے ہیں۔ اس لیے حضرت علی کا فرمان جو عمران خان صاحب نے بہت بار کوٹ کیا کہ ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، کفر کا نظام چل سکتا ہے، ظلم اور جبر کا نظام دنیا میں کہیں بھی نہیں چل سکتا۔ تو دیکھنا ہوگا کہ انہوں نے جن لوگوں کو نامینیٹ کیا تھا اپنے کیس میں، جب آپ نے ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا تو پھر وہ دوبارہ سے بات تو کریں گے، تو اس لیے پہلے ان کے ساتھ جو زیادتی ہوئی اس کا ازالہ کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے جو مسٹیک کی، اداروں کے خلاف جو انہوں نے باتیں کیں، اس پہ انہیں بھی سزا ملنی چاہیے تھی، اور
جس طرح کا ٹریٹ اداروں نے کیا ان ذمہ داران کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے تھی۔ تو ابھی تک جو سچویشن ملک میں چل رہی ہے یہ خاصی تشویشناک ہے، تو چیف جسٹس صاحب کو اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے تاکہ یہ جو ملک ایک عدم برداشت اور سیاسی عدم استحکام کی طرف بڑھ رہا ہے اس کا ازالہ کیا جا سکے۔ تو یہ اہم خبر تھی اعظم سواتی صاحب کے حوالے سے کہ انہیں آج صبح دوبارہ ایف آئی اے کی طرف سے جو ہے وہ پی کیک کی خلاف ورزی کے تحت انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے ان کے فارم ہاؤس سے، اور ان کا بیٹا بھی ان کے ساتھ گیا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس میں آگے کیا ہوتا ہے، لیکن اپنا موقف سامنے رکھنا ضروری ہے کہ کل جو ان کی زبان تھی میں نے کچھ باتیں ان کی میں نے خود بھی سنی، ان کی سپیچ کو میں سپورٹ نہیں کرتا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کے ساتھ جو رویہ پچھلی گرفتاری کے دوران ہوا اس کی تحقیقات اعلیٰ سطح پہ ہونی چاہیے۔ وہ ایک سٹنگ سینیٹر ہیں، نہ بھی ہوں تو ایک عام شخص کے ساتھ بھی یہ رویہ جو مطلب ہے ایک اچھے معاشرے میں ایسے رویے نہیں استعمال ہوتے، بلکہ ایک غیر انسانی سلوک ہے جو کیا گیا۔ ان کے علاوہ جو کیا تھے وہ گل صاحب، ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا رویہ اختیار کیا گیا، ان کی زبان بھی کل شائستہ نہیں تھی۔ تو اس سب کی ریزن یہ ہے کہ آپ لوگوں کی زبانیں بند کرنے کی بجائے لا اینڈ آرڈر کو بہتر کریں، اور ان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوئی ہیں جب انہیں ان کا انصاف نہیں ملے گا تو پھر ان سے آپ کیسے جو ہے وہ شائستگی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ایک اچھی زبان استعمال کریں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک روایت چلی ہے، پیچھے میں نے پرویز رشید صاحب کے حوالے سے بھی بات کی تھی، ان کی جو آڈیو آئی اور ویڈیو آئی، تو میں نے کہا کہ میں بے شک سیاسی طور پہ ان کے خلاف ہی ہوں گا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ایک بزرگ شہری کو اس طرح مطلب ان کی ویڈیوز اور آڈیوز لیک کر کے اور ملک میں ایک یہ جو ٹرینڈ پیدا کیا جا رہا ہے یہ ایک اچھا نہیں ہے اور نیک شگون نہیں ہے ایک اچھے معاشرے کے لیے۔ ہمیں اپنے بڑوں کی عزت کرنی چاہیے، چاہے ان کا تعلق کسی سیاسی جماعت سے بھی کیوں نہ ہو، اور عدل و انصاف کو ملوز رکھنا چاہیے، اسی سے ہی ایک بہتر معاشرہ جو ہے وہ ترتیب پا سکتا ہے۔ تو چیف جسٹس صاحب سے میری پرزور اپیل ہے ان معاملات کا آپ نوٹس لیں، جو پہلے ان لوگوں کے ساتھ ہوا، جو انہوں نے کیا اور جو ان کے ساتھ ہوا، دونوں چیزوں کا انصاف سامنے آنا چاہیے۔ اگر کسی نے غلط زبان استعمال کی ہے تو پھر آپ نے ان کے ساتھ جو ایکسٹرا جوڈیشل جو کام کیے ہیں اور جو ایک انسانی معاشرے میں انسانی اقدار کو مجروح کی ہے کہ ایک شخص کو ننگا کرنا، اس کی ویڈیوز بنانا، اس پہ تشدد کرنا، پھر ورنہ ویڈیوز ان کے گھر والوں کو بھیجنا، تو یہ بھی کسی طور پہ آئین اور قانون کے مطابق نہیں، بلکہ یہ اسلام کے بھی متضاد اور مترادف ہے۔ تو ان چیزوں کو ہارڈلی میں کنڈیم کرتا ہوں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں ایک اچھا عدل و انصاف کا نظام ہو۔ تو آگے دیکھتے ہیں اس کیس پہ کیا بنتا ہے، لیکن میرا یہی سٹانس ہے اور آپ سب کا بھی یہی ہونا چاہیے کہ انصاف قائم ہونا چاہیے ملک میں۔ اس طرح کے جو کیسز ہو رہے ہیں کہ لوگوں کو صحافیوں پہ تشدد، صحافی ارشد شریف صاحب جو ان کو مطلب ہے قتل کر دیا گیا باقاعدہ طور پہ پلانٹڈ طریقے سے، تو یہ چیزیں کسی طور بھی قابل برداشت نہیں ہیں، اور اس سے ملک جو ہے وہ بہت ہمارا جو ایک سنیریو بلٹ ہو رہا ہے پوری دنیا میں، یہ ایک اچھا تاثر نہیں جا رہا، بلکہ ہم ایک متشدد ریاست کے طور پہ دیکھے جا رہے ہیں پوری دنیا میں۔ تو میں ہارڈلی اس چیز کو کنڈیم کرتا ہوں۔ ہر کسی کو بولنے کا حق ہونا چاہیے، لیکن بولنے کی حدود و قیود بھی ملحوظ ہونی چاہیے۔ ہم سب کو بولتے وقت جو ہے وہ اپنی اسلامی اقدار، اپنی معاشرتی اقدار کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ میں تو ہمارے یہ جو لوگ یوتھیا اور یہ پٹواری اس طرح کی ٹرمز استعمال کرتے ہیں میں اس کے بھی خلاف ہوں،
کہ آپس کی نفرتیں جو ہے اس میں جنم لیتی ہیں۔ سیاسی اختلاف اپنی جگہ پہ ہے، ہم سب ایک معاشرے کا حصہ ہیں اور ہم کو ایک دوسرے کے لیے اس طرح کے جو تضحیک امیز جملے ہیں وہ استعمال نہیں کرنے چاہیے، چاہے کوئی نون لیگ کا ہے، چاہے کوئی پی ٹی آئی کا ہے، ہم سب اس معاشرے کا حصہ ہیں۔ اور گلی محلے میں یا گاؤں لیول پہ، شہر لیول پہ ہمارے ایک دوسرے کے ساتھ مراسم ہیں اور وہ اچھے ہونے چاہیے۔ خوش اسلوبی سے ان معاملات کو طے کرنا چاہیے۔ سیاسی سوچ یا سیاسی اختلاف یہ اپنی جگہ ہے، اور اپنی سوچ اور اپنے نظریے کا تعین کرنا ہر بندے کا حق ہے، تو ہمیں کسی طور بھی اپنا نظریہ کسی پہ مسلط نہیں کرنا چاہیے۔ تو اب تک کے لیے بس اتنا ہی، اپنے میزبان آصف حسین کو اجازت دیجیے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن ضرور پریس کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔